بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 10 آج کا ہمارا درس ہے الدرس الثانی جیم آیات 41 تا 52 سورت ہے سورۃ الاحزاب۔ درس کے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی برکت بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی برابر اہل ایمان پر رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ اس رحمت کی برکت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہاں تاریکی سے مراد ظاہر ہے کہ عقائد و اعمال کی تاریکی ہے اور روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی ہے، یعنی سیدھا راستہ بتانے والا یا دکھانے والا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اہل ایمان پر نہایت مہربان ہے۔ پھر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب۔ منصب کا مطلب ہے رتبہ یا عہدہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال نبی پیدا فرمایا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال خوبیوں سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اگر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کی جا رہی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم ان مصیبتوں سے نہ گھبراؤ، کیونکہ میرا نبی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاہدن کے معنی ہے گواہ، اور گواہی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جس واقعے کی گواہی دے رہا ہو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور خود بھی وہاں موجود ہو۔ جب قیامت کے روز پچھلی امتیں اپنی انبیاء کی دعوت سے انکار کرے گی تو کہ نہ ہی ان کے پاس کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کسی نے انہیں گناہوں سے روکا اور نہ کسی نے انہیں دعوت دی، اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی صداقت کی گواہی دے گا کہ اے میرے رب، تیرے نبیوں نے تیرے بندوں تک تیرے احکام پہنچا دیے اور اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے تمام صفات کے گواہ ہیں۔ پھر ہے مبشراً، خوشخبری دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا لقب مبشراً ہے، یعنی خوشخبری دینے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے گا اور اس کے ارشادات پر عمل کرے گا تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور اہل محبت کو اللہ کے دیدار کی۔ پھر ہے نذیراً، ڈرانے والا، کفر اور برے عمل پر برے انجام سے ڈرانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوزخ سے ڈرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان عذاب الہی سے ڈر کر برائیاں کرنا چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ پھر ہے داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ کسی کو اپنا عقیدہ چھوڑ کر دوسرا عقیدہ اپنانے کی دعوت دینا بہت دشوار ہے۔ پھر مکہ کے مشرک جو صدیوں سے کفر کے عقیدے پر جمے ہوئے تھے، انہیں اپنے عقیدے سے ہٹانا بہت مشکل تھا، مگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ تھا کہ گالیاں سنی، پتھر کھائے اور ہر قسم کی مشکلات برداشت کی اور اس انداز سے تبلیغ دی کہ پتھر دل بھی موم ہو گئے یعنی نرم ہو گئے۔ ان کے اندر مخلوق خدا سے محبت کرنے والا دل تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مخلوق خدا سے محبت کرنے والا دل تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ جو بھی ان کی زبان سے کلام سنتا تو ایمان لے آتا۔ اس لیے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنو، جادو کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا اثر تھا کہ سارا عرب اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ منور کا مطلب روشن ہونا۔ پھر ہے سراجاً منیراً،
سراجن منیرن کا مطلب ہے روشن چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو سراجن منیرن بھیجا ہے۔ ان دو لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جن انعامات کی بارش فرمائی، اس کی وسعت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل روشن چراغ تھا۔ آسمانی آفتاب تو صرف روشنی پھیلاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور سے کفر کی تاریکیوں کو دور کیا، لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچائی اور پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ پھر ہے ہمارے پاس طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے اور پھر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ طلاق کا یہ خاص حکم ایسی عورتوں کے لیے ہے جن سے نکاح تو ہو گیا لیکن شوہر کے ساتھ رہنے سے پہلے اسے طلاق دے دی گئی، تو ایسی عورت کو شریعت کی اصطلاح میں غیر مدخولہ کہتے ہیں۔ غیر مدخولہ کی طلاق کے لیے عدت اور مہر کے قوانین الگ ہیں۔ آپ لوگوں نے غیر مدخولہ کے بارے میں پڑھ لیا، اب ہم مدخولہ کی طرف آئیں گے۔ مدخولہ وہ عورت جو اپنی شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار چکی ہو، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور پھر اسے طلاق مل گئی ہو، تو اس کے لیے عدت کیا ہے، اب ہم عدت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس دوران کوئی طلاق یافتہ عورت یا بیوہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ہر عورت کے لیے عدت کی مدت اللہ نے خود مقرر فرمائی ہے۔ مدخولہ عورت کے لیے طلاق کے بعد جو عدت ہوگی وہ ہے 3 حیض۔ حیض کا مطلب ہے عورتوں کی ماہواری۔ غیر مدخولہ کی عدت، غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے، ادھر اسے طلاق ہوئی اور ادھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ غیر مدخولہ کی مہر کی شرط۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مہر مقرر ہو گیا ہے تو شوہر مہر کی نصف رقم ادا کرے، مطلب نصف کا مطلب ہے آدھا۔ اگر مہر مقرر نہیں کیا اور نہ ادا کیا ہے تو طلاق دینے والا متاع دے دے۔ متاع کا مطلب ہے کوئی رقم، کچھ رقم یا قیمتی اشیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ مال دے دو اور خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ جب انہیں اپنی قید سے آزاد کر دو تو بے مروتی کا ثبوت نہ دو، اس لیے انہیں کچھ رقم یا قیمتی اشیاء دے دو تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ مدخولہ عورت کا حق مہر جتنا نکاح کے وقت مقرر کیا گیا تھا تو وہ شخص طلاق کے بعد مکمل حق مہر ادا کرے گا۔ پھر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمیوں جیسا نہیں ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغمبروں کے سردار ہے، اس لحاظ سے ان کا درجہ و مرتبہ عام انسانوں سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کے لیے خصوصی ضوابط عطا کی ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مہر ادا کر کے جتنی بھی بیویاں رکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ اسلام میں تو صرف 4 بیویاں جائز ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی۔ اس پر کفار اور منافقین نے اعتراضات شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے سب کے منہ بند کر دیے۔ اس سے صرف کفار اور منافقین کو مطمئن کرنا مقصود نہ تھا بلکہ ان مسلمانوں کو بھی مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں منافقین نے وسوسے ڈال دیے تھے۔ اس اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے مال غنیمت میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، غزوہ بنو مستلق میں سے
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ خیبر کے مال میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مصر سے بھیجی ہوئی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والی چچا ذات، ماموں ذات، پھپھی ذات، خالہ ذات لڑکیوں میں سے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرے تو نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر ہے ہمارے پاس وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے۔ ہبہ مطلب ہے عطا کرنا، بخش دینا۔ جو بھی عورت مہر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے راضی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے قبول فرما لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ اس اجازت کی بنا پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر اس کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے ان کے کسی مطالبے اور خواہش کے بغیر ان کو مہر عطا فرمایا۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، دوسرے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کرے اور وہ بغیر حق مہر کے اس سے نکاح کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم سے خارج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا۔ مساوی کا مطلب برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کسی مومن کو جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سے نکاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام مومنین کی روحانی مائیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوائیں مومنوں پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ گریڈ 10۔ امید ہے کہ آپ نے اس درس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس درس کو آپ بغور پڑھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔